نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اذا دخل الرجل بیتہ، جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، فذکر اللہ عند دخولہ، اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، وعند طعامہ، کھانا کھاتے وقت بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے۔ قال الشیطان لا مبیت لکم ولا عشاء، تو شیطان کہتا ہے، یعنی اپنے چیلوں سے، اپنے جو چھوٹے شیطان ہیں ان سے کہتا ہے، نہ تو تمہارے لیے یہاں ٹھکانہ ہے اور نہ کھانا ہے۔ وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ، اور جب آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر نہیں کرتا، قال الشیطان ادرکتم المبیت، شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے، اپنے ہم نواؤں سے کہتا ہے کہ تمہارے لیے ٹھکانہ مل گیا ہے۔ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ، اور جب انسان کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا، قال الشیطان ادرکتم المبیت والعشاء، شیطان اپنے ہم نواؤں سے کہتا ہے، تمہیں ٹھکانہ بھی مل گیا ہے اور کھانا بھی مل گیا ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف اور دیگر کتب احادیث میں بھی موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ جب تم گھر میں جاؤ تو اللہ کا ذکر کرو، گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لو۔ اگر اللہ کا نام لے کر گھر میں داخل ہوگے تو تمہارے گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح کھانا کھاتے وقت اگر تم اللہ کا ذکر کرو گے، اللہ کا نام لو گے، تو پھر تمہارے کھانے میں شیطان شریک نہیں ہوگا۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی شخص گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اللہ کا نام نہیں لیتا، یا خصوصاً شام کا کھانا کھاتے وقت اللہ کا ذکر نہیں کرتا، تو شیطان اپنے دوسرے شیطانوں سے کہتا ہے، تمہیں رہنے کے لیے جگہ بھی مل گئی ہے اور تمہارے کھانے کا بھی بندوبست ہو گیا ہے۔ اندازہ کیجئے، ہم اپنی حلال کی روزی سے کھانا کھائیں اور ہمارے کھانے میں ساتھ شیطان بھی شریک ہو، کتنی افسوس کی بات ہے۔ اور یہ شیطان کون ہے؟ یوں سمجھ لے کہ فَإِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دنیا میں آدمی کی جتنی بھی دشمنیاں ہوں، مگر شیطان سے بڑھ کر انسان کا کوئی دشمن نہیں ہے۔ ایک آدمی یہ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ کسی دشمن کو اپنے گھر میں جگہ دے، کسی دشمن کو اپنے کھانے میں شریک کرے؟ ہم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔
مگر جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ ہمارے گھر میں بھی رہے، ہمارے کھانے میں بھی شریک رہے، تو یہ ہماری ایک بدقسمتی کہہ لیں، بد نصیبی کہہ لیں۔ یہ وہ دشمن ہے جو انسان کو بہکا کر جہنم تک لے جا سکتا ہے۔ شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے کہ آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہ لے، کھانا کھاتے وقت بھی بسم اللہ بھول جائے، اللہ کا ذکر نہ کرے۔ شیطان تو چاہتا ہے، اور پھر وہ اپنے اس منصوبے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو بارہا اپنے گھر میں آتے جاتے ہیں مگر گھر میں داخل ہونے کی دعا نہیں پڑھتے۔ کل ہم نے گھر میں داخل ہونے کی جو دعا پڑھی ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ معذرت چاہتا ہوں، یہ گھر سے نکلنے کی دعا ہے۔ گھر میں داخل ہونے کی دعا یہ ہے، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ یہ گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے۔ آدمی یہ دعا پڑھتا ہے، ایک حدیث مبارکہ میں بسم اللہ کے الفاظ بھی ہیں۔ آدمی جب اپنے گھر میں قدم رکھے تو بسم اللہ پڑھے اور اپنے گھر والوں کو سلام کہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے گھر میں برکت لانے والی ہیں، ہماری گھریلو زندگی کو خوشحال کرنے والی ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھنے والی ہیں۔ اب یہ اس سے بڑھ کر اور ضمانت کیا ہو سکتی ہے؟ ہم گھر میں داخل ہوں تو اللہ کا ذکر کریں، دعا پڑھیں، اللہ کا نام لیں، اور شیطان وہاں سے بھاگ جائے۔ اسی طرح جب ہم کھانا کھائیں اللہ کا نام لیں، اور اللہ کا نام کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا شروع فرماتے تو بسم اللہ پڑھتے۔ بسم اللہ پوری پڑھنا ثابت نہیں ہے، صرف بسم اللہ کے الفاظ یہ پڑھنے چاہیے۔ ایک روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں، جب کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا جائے یا کھانے کو پکڑا جائے، ہاتھ لگایا جائے، اس وقت بھی یہ دعا پڑھی جائے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یہ الفاظ کہیں جائیں۔ بسم اللہ الگ بھی ہے، یہ الفاظ بھی ثابت ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بہت قیمتی سبق ہے جو ہمیں اپنے سب سے بڑے دشمن سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ ہم گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لیں اور بسم اللہ بھی پڑھیں، جب کھانا کھائیں اس وقت بھی بسم اللہ پڑھیں، وگرنہ ہمارے گھر میں ہمارا سب سے بڑا دشمن بھی داخل ہوگا۔ اگر کھانے پر بھی ہم بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو کھانے میں بھی ہمارا سب سے بڑا دشمن شریک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس دشمن کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔